پھر ایک بات، جب پیٹ خراب ہوتا تو منہ میں چھالے پڑ جاتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو منہ کے اندر چھالے پڑتے ہیں یہ خاص طور پر معدے کی خرابی کی علامات میں سے. جس کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہو، خراب رہتا ہو، اس کے منہ کے اندر چھالے، بعض تو الامان والحفیظ اتنے منہ میں چھالے پڑ جاتے کہ بیچارے کھانا نہیں کھا سکتے. ایک ایک دو وقت بالکل جو ہے وہ کھانا پینا روک دیتے. ایسے چھالے، کوئی چیز اندر منہ میں جانے کے لیے تیار نہیں، ایسا لگتا جیسے آگ نکل رہی، ایسی تکلیف. تو اگر کسی کو چھالے ہو جائیں تو اس میں ایک دو طبی علاج کہ وہ شخص جو ہے صبح کیلا اور دہی، ایک کیلا اور دہی میں ملا کر اس کے ٹکڑے کر کے اگر وہ کھا لے تو اس سے جو ہے منہ کے چھالے یہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا نسخہ، لیمبو کو گرم پانی میں نچوڑ کر اگر غرارے کیے جائیں، روزے کے علاوہ لیمبو کو گرم پانی میں ایسے نچوڑ کر اگر اس کے غرارے کیے جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ آدمی کے منہ کے چھالے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ جن لوگوں کو چھالے ہوتے رہتے وقتاً فوقتاً، ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی 15-20 دن پہلے چھالے صحیح ہوئے پھر دوبارہ ہو گئے، ان کا معدہ اکثر جو ہے وہ خراب رہتا. جن لوگوں کو چھالے ہوتے رہتے وہ کھانے کے بعد تھوڑی سونف چبا لیا کریں، کیونکہ سونف کے اندر ہے ٹھنڈک اور وہ چھالوں کو ختم کر دیتی. تھوڑی سی سونف، ایسا نہیں کہ مٹھی بھر کے، تو سونف کے پیچھے ہی پڑ گئے، ساری شیشی جو ہے وہ صاف کرنی، ایسا نہیں. تھوڑی سی لے کر آدمی منہ میں گھما لے، چبا لے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے منہ کے چھالے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک روحانی وظیفہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ میں چھالے ہو، کھانے پینے میں بہت تکلیف ہو، تو 7 مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پوری سورت 7 مرتبہ پڑھیں اور تھوڑی سی چینی، اس چینی پر دم کریں اور اس چینی کو چبا لیں. اب ہو سکتا کوئی کہے مولانا صاحب ہم تو شوگر کے مریض ہیں، تو میں تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری برنی آپ نے کھانی، پوری جو ہے آپ نے چھوٹی بوتل جو ہے چمچ بھر کے چمچ چینی کا جو ہے منہ میں ڈالنا نہیں، چند دانے بھی ہو. آپ خود سوچئے کہ چینی کے اندر کیا ہے جو ہے میرے رب کے کلام میں، چینی کے اندر کیا ہے، جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اس میں شفا، اس میں رحمت. چند دانے بھی، 2-3 چینی کے دانے سورہ والضحیٰ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر دم کریں، دم کرنے کے بعد چبا لیں آپ 2 مرتبہ. کئی لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے اس کلام پاک کی اتنی برکت، مولانا صاحب 2 مرتبہ دم کیے سارے چھالے اللہ کے کرم سے ختم ہو گئے. یہ پڑھنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، تو اس سے آدمی جو ہے وہ شفا پا سکتا ہے. ہاں اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، جیسا کہ میں ناراض نہ ہوں، میں روز یہ شکایت کرتا ہوں کہ سب کچھ سیکھا پر قرآن نہیں سیکھا. دنیا کو 20 سال دیے، 15 سال دیے، CA پڑھ، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، دین نہیں سیکھا. اللہ کے واسطے ابھی بھی سانس چل رہا، اللہ کے کلام کو سیکھ لیجیے. یہ ایسا کلام دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. تو اگر کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا یا کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی اور شخص بھی دم کر سکتا ہے. دوسرے سے بھی اگر آپ یہ دم کروا لیں اور دم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس مریض کو کہ جس کے منہ کے اندر چھالے ہوں اس کو آپ دے دیں، پھر وہ چبا لے اور حلق کے نیچے اتار لے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ منہ کے چھالے جو ہے وہ ختم ہوں گے. یہ مختصر میں نے پیٹ کے معدے کی خرابی کی وجہ سے جو چھالے کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے متعلق 3 طبی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ایک روحانی علاج آپ کی خدمت میں جو ہے میں نے پیش کیا. اس کو ضرور جو ہے وہ آپ یاد رکھیے، عمل کریں.